کا اسٹارٹ کرتے ہیں. اب میں پاسٹر شفیق کنول صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ جواب دعویٰ پیش کریں اور دورانیہ 50 منٹ تک لے سکتے ہیں. جی یور اٹینشن پلیز. مسیح یسوع کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کو میرا سلام پہنچے. ہمارا مناظرے کا ٹاپک یہ ہے کہ کیا بائبل مقدس میں حضرت محمد کے متعلق پیشگوئیاں موجود ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھنے کے لیے الہی منصوبہ سمجھنا بہت ضروری ہے. ہم جس خدا کو مانتے ہیں، اس کائنات کے خالق اور مالک کو مانتے ہیں. حکیم صاحب نے اچھا کیا کہ انہوں نے وہیں سے شروع کیا. آپ جانتے ہیں کہ آدم اور حوا کے گناہ کرنے کی وجہ سے زمین کا نقشہ بدل گیا، ماحول بدل گیا اور زمین لعنتی ہو گئی اور ایکو سسٹم بھی بدل گیا. یہ جو جھاڑیاں اور اونٹ کٹارے ہیں یہ خدا کے اوریجنل سسٹم کا حصہ نہیں تھے. تو خدا نے پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نے ایک قوم کو چنا، اور جو حکیم صاحب بتا رہے تھے کہ ان کو وہاں سے جو بھیجا تھا دوسری بیوی کے لیے بھیجا تھا، ایسا نہیں ہے. وہ پہلے ایک ہی قوم تھی اور بابل کے برج پر 70 قومیں وجود میں آ گئی. تو جیسے ہی 70 قومیں وجود میں آ گئی، خدا چونکہ رب العالمین ہے، اس نے کہا اپنے رشتہ داروں کو، اپنے کمفرٹ زون کو، اپنی جگہ کو سب کچھ چھوڑو اور جہاں میں بھیجتا ہوں وہاں جاؤ، قوموں کے درمیان. اور خدا وہاں اس سے ایک اپنا مشن امپلیمنٹ کر رہا تھا. وہ مشن کے لیے وہاں پر گیا تھا کہ دیگر اقوام میں خدا کے نام کا تعارف کروائے. اور جب اس سے عہد باندھا گیا، آپ نے کہا کہ عہد ختنے کے لیے تھا. تو آپ چونکہ ختنے پہ عمل کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ عہد ابراہیمی میں شامل ہے. یہ اتنا آسان نہیں ہوتا کہ لفظ کہیں سے پکڑ لیا. اب مثال کے طور پہ پھر میں پوچھ لوں کہ ابراہیم کو جو ختنے کا حکم دیا گیا تھا وہ اولاد نرینہ کا ختنہ تھا، اور انسائکلوپیڈیا آف اسلام بائی مولوی محبوب عالم کہ عورت کا بھی ختنہ اسلام میں جائز ہے، ایک انہوں نے حدیث پیش کی ہے. تو یہ تو ابراہیم کو خدا نے نہیں کہا تھا، یہ تو پھر آپ کا کوئی اپنا پروگرام ہے. تو حضرت ابراہیم کو خدا نے کہا تھا میں تجھے ایک بڑی قوم بناؤں گا، اور جو آپ نے کہا کہ بادشاہ تیری نسل سے ہوں گے، اور ان بادشاہوں کا رخ آپ نے اسلامی ممالک کی طرف موڑ دیا، یہ درست تشریح نہیں ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں مسلمان بھی آئیں، خدا کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے، لیکن کہہ دینا کہ صرف مسلمانوں کی طرف اشارہ تھا، یہ درست تشریح نہیں ہے. کیونکہ خدا نے کہا کہ تیرا نام اب ابراہیم نہیں بلکہ ابراہیم کہلائے گا، اور ابراہیم کا مطلب ہے قوموں کا باپ. اور قومیں اب دیکھیں کہ کیسے، اس کا مطلب کیا تھا. ابراہیم کا لفظی مطلب ہے ایک قوم کا جد امجد، لیکن ابراہیم کا مطلب بنتا ہے کہ قوموں کا باپ. دیکھیں قومیں خدا کے منصوبے میں شامل ہو سکتی ہیں. وہ کیسے؟ نیو ٹیسٹمنٹ افسیوں، اور افسیوں 3 باب اس کی 6 آیت پڑھ رہا ہوں. یعنی یہ کہ مسیح یسوع میں غیر قومیں خوشخبری کے وسیلہ سے میراث میں شریک اور بدن میں شامل اور وعدہ میں داخل ہیں. تو اس طریقے سے اس سسٹم میں دنیا کی ہر قوم آ سکتی ہے، دنیا کا ہر بادشاہ آ سکتا ہے. تو ابراہیم کو جب خدا نے وہ عہد باندھا، ختنہ اس کا ایک نشان تھا. اب آپ کو نشان تو نظر آ گیا، لیکن جو اس کے اندر لوازمات تھے، جو قوانین تھے، جو شکیں تھیں، وہ آپ بھول گئے کہ خدا نے اپنی قوم بنایا، اسپیشل نیشن بنایا. ان کو کہا میں تجھے آسمان کے ستاروں کی مانند بناؤں گا، لاتعداد بناؤں گا، اور سمندر کے کنارے کی ریت کے ذروں کی مانند بناؤں گا، اور تیری نسل دشمن کے پھاٹکوں کی مانند ہوگی، وغیرہ وغیرہ یہ سب کچھ کہا. لیکن ساتھ ہی ایک ذمہ داری بھی تھی کہ تیرے وسیلے سے دنیا کی دیگر قومیں بھی برکت پائیں گی. اب اس کے اندر بادشاہ بھی آ جاتے ہیں، قومیں بھی آ جاتی ہیں. یہ حوالہ نہیں آپ نے پڑھا. تو صرف پیدائش کی کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ 5 دفعہ
कितनी दफ़ा? 5 दफ़ा। इब्राहिम के साथ जब खुदा ने अहद बांधा तो कहा तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें भी बरकत पाएंगी। इसहाक के साथ खुदा ने जब इस अहद की तजदीद की उसको भी यही कहा कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें बरकत पाएंगी। याकूब के साथ जब अहद बांधा तो उसको भी ये कहा कि तेरे वसीले से दुनिया की दीगर कौमें बरकत पाएंगी। साथ ही अगर इस्तेहकाक दिया है तो साथ ज़िम्मेदारी भी दे दी है। कौम एक है जिसको चुना गया, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि बाकी कौमों को रद्द कर दिया। ये बनी इसराइल की भी गलत फहमी या खुश फहमी थी, आप भी उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। खुदा रब्बुल आलमीन है, एक कौम को चुना था कि आपने ब्लेसिंग को और खुदा के कवानीन को, खुदा की शरीयत को, खुदा की ज़ात को आपने मुतारफ़ कराना अक़वाम आलम के अंदर, ये उनकी ज़िम्मेदारी थी। और जो पैदाइश की किताब में लिखा है कि जो तुझको मुबारक कहेगा मैं उसको मुबारक कहूँगा, और जो तुझ पर लानत करेगा उस पर मैं लानत करूँगा। इसका आपने जिक्र भी किया कि आप 3 दफ़ा या 5 दफ़ा बनी इसराइल पर बरकत भेजते हैं। वो ठीक है, आप भेजते होंगे, ज़्यादातर तो नमाज के टाइम भेज देते हैं, जैसे बाहर आते हैं तो फिर उन पर बरकत की बजाय बड़े और मामला डिस्कस होना शुरू हो जाते हैं। एनीवे, तो इस बरकत भेजने की वजह भी सुन लें। बरकत भेजने की वजह यह है कि उस स्पेशल नेशन के अंदर खुदा का निजात दहिंदा भेजा हुआ, उसका निजात दहिंदा, जिससे ब्लेसिंग, जिसके ज़रिए और निजात दुनिया के कोने कोने तक, अक़वाम आलम तक पहुंचती है, ये थी। क्योंकि वो खुदा के ख़ास पर्पज़ को पूरा करने के लिए उस कौम को चुना गया था। और इकलौते वाली बात भी मैं लगे हाथों आपको बता ही दूँ। ये रबटल दे जल्दी, इधर ही खड़े रहना, इसको ले जा। ये हाँ जी, आपने कहा कि इकलौता या सबसे पहला जो पहलौठा है, शायद आप ये कहना चाहते थे इस्माइल है, तो वहाँ पर इकलौते की जो पहलौठा है उसकी ज़्यादा वक़्त थी। ये बात सही है। तो ये तो दुनिया की हर कौम के अंदर जो सबसे पहला बेटा है उसकी ज़्यादा अहमियत होती है, ये बात ठीक है। बनी इसराइल भी उसको अपनी जायदाद का दोगुना देते थे, यहाँ तक मैं इतफाक़ करता हूँ। लेकिन अगली बात आपकी कि इसका ये मतलब है कि हर ख़ानदान के अंदर भी उसका जो पहलौठा उसको ही खुदा चुनेगा? नहीं, खुदा का जो मंसूबा है ये खुदा की अपनी बरगजीदगी पर डिपेंड करता है। इसलिए मैं उसकी आयत भी आपको पढ़ के सुना दूँ कि ये मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं कह रहा। देखें, रोमियो 9वां बाब और उसकी 6ठी आयत से, लेकिन ये बात नहीं कि खुदा का कलाम बातिल हो गया, इसलिए कि जो इसराइल की औलाद हैं वो सब इसराइली नहीं। ये बंद कर दे प्लीज। और ना इब्राहिम की नस्ल होने के सबब से सब फर्जंद ठहरे, बल्कि ये लिखा है कि इसहाक ही से तेरी नस्ल कहलाएगी, यानी जिस्मानी फर्जंद खुदा के फर्जंद नहीं बल्कि वादा के फर्जंद नस्ल गिने जाते हैं। क्योंकि वादा का कौल यह है कि मैं उस वक्त के मुताबिक आऊँगा और सारा के बेटा होगा। जो प्रोमिस सन था वो आइज़क था। तो मैं आपको 4 मिसालें दे देता हूँ, और भी मिसालें हैं कि खुदा की बरगजीदगी पर डिपेंड करता है। ये लावी के कबीले में से याकूब के जो 12 बेटे थे, सबसे बड़ा रोबन था, वो एक उसका पहलौठा था, उसको तो उन्होंने पीछे कर दिया उसको, और आगे किसको ले आए? लावी को ले आए थे। कहानत भी लावी को मिल गई। तो आपकी अच्छा, दाऊद यस्सी का सबसे छोटा बेटा था, सबसे छोटे बेटे को खुदा ने चुन लिया। और इसी तरह इस्माइल की जगह खुदा ने अगर इसहाक को चुन लिया तो ये हाजरा की वजह नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि हाजरा की वजह नहीं है। और ना आपने कह दिया जी, ये कहते हैं कि बीबी हाजरा को लौंडी कह के पुकारते हैं। नहीं, हमारे लिए वो भी मोहतरम है, वो हज़रत इब्राहीम की बीवी, ये नहीं हम कहते। अच्छा, खुदा की बरगजीदगी पर ये डिपेंड करता है कि खुदा ने उनको चुना किसको था।
پھر خدا نے، میں نے بتایا کہ اس قوم کو چنا، ان کو ایک ذمہ داری دی، مقدس قوم بنایا، اور لیکن جو ذمہ داری ان کو دی تھی، آگے یسایہ 49 باب میں بھی لکھا ہے کہ میں تجھ کو تیرے وسیلے سے میں اپنی برکات جو ہے، اپنی نجات دنیا کے کونے کونے تک پہنچاؤں گا۔ اور ملاکی پہلے باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ اقوام عالم میں طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک میرے نام کی تمجید ہوگی۔ تو خدا کا جو منصوبہ تھا، اور یسایہ 56 باب پہلی 7 آیات ہی یہی بات ہے کہ اگر کوئی غیر قوم کا آدمی خدا کے گھرانے میں شامل ہونا چاہے، اس نیشن میں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، میں ان کو، وہ اگر میرے قوانین کو مانے، میرے عہد پر قائم رہے، صرف یہی نہیں ہے کہ ختنہ کروا لیا، اس عہد پر قائم رہے، تو میں اپنے بیٹے اور بیٹوں سے بڑھ کر اس کو نام و نشان بخشوں گا۔ اور لکھا ہے کہ جو ہیکل بنی تھی وہاں پر غیر اقوام کا احاطہ ہے، اور اس کا ایریا زیادہ ہے بنی اسرائیل سے، تو خدا نے تو کہا کہ میرا جو گھر ہے وہ قوموں کے لیے دعا کا گھر کہلائے گا۔ یہ بھی یسایہ 56 باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہوا ہے۔ خدا ناانصاف نہیں ہے، اور وہ اپنے سورج کو ایک ہی قوم پر نہیں چمکا رہا تھا۔ یہ آپ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، خدا کے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو لیکن بنی اسرائیل نے کیا اب اس کو تھوڑا سا آپ نے ٹچ کیا، لیکن وہ بھی آپ نے چونکہ پوری کوریج نہیں دی، اس کو صحیح نہیں سمجھا، میں کریکشن کرتا چلا۔ یسایہ پہلا باب اس کی ابتدا میں لکھا ہے کہ بیل تو اپنے مالک کو پہچانتا ہے، اور گدھا اپنے صاحب کی چرنی کو، لیکن بنی اسرائیل اپنے خالق کو، اپنے خدا کو نہیں پہچانتے۔ اور ملاکی جو کہ یہودیوں کی آخری کتاب، اس میں لکھا ہے، یہودیوں کو مخاطب کر کے، اسرائیلیوں کو مخاطب کر کے ملاکی کہتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے ایام سے ہی میرے آئین کے منحرف رہے ہو۔ 4 صدیوں بعد جب یوحنا استباغی آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اب تو درختوں کی جڑوں پر کلہاڑا رکھا ہے، جو درخت اچھا پھل نہیں لاتا کاٹا اور آگ میں ڈالا جاتا ہے۔ تو مسیح یسوع نے بھی ان کو کہا کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا۔ اور مسیح یسوع کے یہ الفاظ بھی ہیں کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن تم نے نہیں چاہا۔ دوسری بات کہ جب تم پر نگاہ کی گئی تو تم نے اس وقت کو نہ پہچانا، اور وہاں پر یسوع مسیح کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اور اب آگے چلیں، آپ نے پاکستان والی مثال بتا دی، شکریہ۔ خدا کا منصوبہ سمجھے کہ ایک قوم تھی، اس کے ساتھ عہد باندھا گیا، اور یاد رکھیے کہ جس ختنے پہ آپ نے اتنا زور لگا دیا، ختنہ اس کا نشان تھا، ختنہ اس کا نشان تھا، تو آپ نے اس عہد کو نہیں سمجھا کہ وہ عہد کیا تھا۔ وہ عہد تھا کہ بلیسنگ تمہارے لیے ہے، خدا کی ذات، خدا کے کلام کی پہچان اقوام عالم میں آپ نے قرآنی ہے۔ دیٹ واز دا ٹیسٹامنٹ ان کے ساتھ۔ اب پاکستان والی مثال بڑے غور سے آپ سن لیں کہ پاکستان بھی ان بلیسنگز کا اور وہ جو اسپیشل نیشن کا استحقاق تھا، یہ خدا نے اس قوم سے لے کر دوسری قوم کو دے دیا۔ سنیں پلیز، سنیں، یہ نہ آپ شور نہ کریں، میں ڈسٹریکٹ ہوتا ہوں، آپ صرف سنیں۔ اچھا، تو دوسری قوم کو منتقل ہو دیا۔ آپ نے صرف پاکستان والی مثال سنا دیا، آپ نے ایک بادشاہ کی ضیافت والی تمثیل نہیں سنائی۔ ایک بادشاہ نے ضیافت کی، اور جب کھانا وانا، بڑے بڑے موٹے موٹے بیل ذبح کیے، اور نوکروں کو بھیجا کہ جن کو بلایا تھا ان کو بلاؤ، ضیافت تیار ہے۔ وہ گئے تو ایک نے کہا جی میری تو شادی ہوئی ہے، نہیں میں تو نہیں آ سکتا۔ دوسرے نے کہا بیل خریدے ہیں، ان کو جا کے آزماؤں گا۔ تیسرے نے کہا میں نے زمین خریدی ہے۔ سب نے بہانے گھڑے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، جو بلائے ہوئے تھے نہیں آ رہے، اب سڑکوں اور موڑوں اور کونوں پہ جائے، جو بھی ملتا میری ضیافت میں بلا لو۔ یہ جو سڑکوں، کونوں اور موڑوں سے بلایا گیا تھا، دیز آر جینٹائلز، یہ غیر اقوام ہیں جن کو خدا نے اپنے منصوبے میں شامل کر لیا۔ تو
جو یسوع مسیح نے پاکستان والی تمثیل بتائی تھی وہ اب یہ غور سے سنیے گا، جو آپ ختنے کی بات کر رہے ہیں نا، یہاں پہ ایک دوسری نیشن چن لی گئی، دیٹ واز کرسچن نیشن۔ پطرس کے خط میں لکھا کہ پہلے تم کوئی قوم نہ تھے لیکن اب تم ایک مقدس قوم، خدا کی خاص ملکیت اور شاہی کہنوں کا فرقہ، لو نئی نیشن آ گئی، دیٹ از کرسچن نیشن۔ اب میں آپ کو بتاؤں، جو آپ اسلام کی طرف پھیر کے لے کے جا رہے تھے، یہ جو نیشن بنی ہے یہ پہلے کوئی قوم نہیں تھی، یہ لوگوں کا مجموعہ تھا، جو لوگ جنہوں نے مسیح کو قبول کیا۔ اس نیشن کی ایک خصوصیت ہے کہ اس کے اندر ہندو بھی آ سکتا ہے، خود یہودی اب جو غیر قوم بن گئے، یہ بھی سن لیں، اب وہ غیر قوم بن گئے، اس میں یہودی بھی آ سکتا ہے اور اس میں مسلمان بھی آ سکتا ہے، اس میں شیعہ بھی آ سکتا ہے، اس میں سنی بھی آ سکتا ہے، اس میں بلوچ بھی آ سکتا ہے، اس میں پٹھان بھی آ سکتا ہے، اس میں چائنیز بھی آ سکتے ہیں، اس میں بدھسٹ بھی آ سکتے ہیں۔ مسیح یسوع کو قبول کر کے اس پر ایمان لانے کے وسیلے سے اس پر آ سکتے ہیں۔ نئی کرسچن قوم ایک بن گئی، اور یہ مسیح نے جو صلیب پر اپنی جان دی تھی، جان دینے کے سبب سے اس نے گناہ کا علاج کیا، گناہ گار کی سزا کی معافی کا موقع فراہم کیا کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے اپنے گناہوں سے توبہ کرے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور آئندہ پاکیزہ زندگی بسر کرنے کا وعدہ کرے تو وہ نجات پا سکتا ہے۔ مسیح یسوع نے عید فصح کے دن اپنے شاگردوں کے ساتھ روٹی توڑی اور یہ نیا عہد باندھا کہ میں اپنے خون سے تمہارے ساتھ ایک نیا عہد باندھتا ہوں۔ یاد رکھیے گیا کہ اس عہد کے لوازمات بیسیکلی وہی ہیں کہ آپ نے بھی انجیل کو، خدا کے پیغام کو، خدا کے منصوبے کو لے کر اقوام عالم تک جانا اور ہر قوم کے ہر شخص کو اس عہد میں شریک کرنا۔ یہودی غیر اقوام کو حرام جانور کے برابر سمجھتے تھے اور ان کو راستہ بھی بتانا نہیں پسند کرتے تھے، عبرانی زبان میں اسلام نہیں ان کو کہتے تھے، وہ خدا کے منصوبے کے خلاف کام کر رہے تھے۔ لیکن کرسچن نیشن نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا، 4.5 کروڑ لوگ خدا کی اس عظیم خوشخبری کو اقوام عالم تک شیئر کر رہے ہیں، اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 4 ارب سے 4 ارب پلس اس دنیا میں کرسچن ہو گئے ہیں، تو کرسچن اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، تو بھی جس تگ و دو سے کرنا چاہیے، سب نہیں کر رہے۔ میں ان کو بھی مشورہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں اور اس میسج کو سمجھ رہے ہیں تو آپ اپنی اس ڈیوٹی کو پوری کریں، کیونکہ ابھی بھی دنیا میں بہت سارے لوگ جو مسیح کی اس عظیم خوشخبری سے واقف نہیں ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے۔ مسیح نے جاتے ہوئے ارشاد اعظم دیا کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو۔ تو یہ نیا عہد ہے، یہ نئے عہد میں جو بھی شریک ہوگا اس کا کام یہ ہے۔ اب ہم اس عہد میں ہم بپتسمے کے ذریعے لوگوں کو شریک کر لیتے ہیں، ختنہ نہیں کرتے۔ اور یاد رہے کہ مسیحی مشن عالمگیر ہے، بجائے اس کے کہ نبیوں کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے جس طرح آپ سوچتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبر، ہم ایسا نہیں سوچتے۔ ہم سوچتے ہیں کہ نہیں، خدا کا منصوبہ جو خدا کی ذمہ داری تھی اس نے پورا کر دیا، مشیو ڈیئی کمپلیٹ ہو چکا، مشیو ایکلیزی اب رہتا ہے، یعنی جو کلیسیا کا حصہ ہے کہ انجیل کی منادی اقوام عالم میں کرے، وہ ہم نے کرنی ہے۔ اور اس کے لیے جو آپ ختم نبوت کا نظریہ پیش کرتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ انبیاء اکرام کا سلسلہ چلا اور حضرت محمد اس سلسلے کی آخری کڑی ہے۔ ہماری وہ غالب کہتا ہے کہ میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ ہم سے بھی پوچھ لیں ہمارا مدعا کیا ہے، کہ یہ جو ختم نبوت والی کہانی ہے یہ 2000 سال پہلے ہو چکی، اور لوکا 16:16 میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک رہے، اس کے بعد صرف خدا کی بادشاہت کی منادی کی جاتی ہے۔ اور عبرانیوں 1:1 خدا نے اگلے زمانے میں طرح بطرح حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور اخیر زمانے میں بنفس نفیس آ گیا اور لوگوں کے ساتھ کلام کیا۔ اس کے بعد صرف انجیل کی منادی کی جاتی ہے۔ یوحنا جو نبی تھا، اس کے بعد مسیح چونکہ خدا خود آ گیا تھا، تو
تو دیٹ از کلائمیکس آف دا گاڈس پلان. اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. غلطیوں 1:8 میں لکھا ہے کہ اس خوشخبری کے علاوہ جو ہم نے تمہیں دی، اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق مر گیا اور دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اس خوشخبری کے علاوہ اگر کوئی اور قسم کی خوشخبری تم کو دو تو وہ ملعون ہو. غلطیوں 1:8. رسول کا بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان میں کئی دفعہ رسول کے نام سے وہ مسائل بھی ہوتے ہیں کہ گجرات کے علاقے میں کسی کرسچن نے، وہ پادری تھا تو اس کی خوشی کر رہے تھے کہ یہ رسول ہے، کسی نے پرچہ کرا دیا جی کہ یہ ختم نبوت کے خلاف ہے. یاد رہیں کہ کرسچن ٹرمینالوجی میں اس ٹرم کو استعمال کرنے کے خلاف ہوں کہ کرسچن کو یہ نہیں کرنی چاہیے. تو میں نے ان کو ایک خط بھی لکھا تھا کہ میں جج کے سامنے جا کے بیان کروں کہ یہ معاملہ کیا ہے. کرسچن جو رسول جن معنوں میں استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بائبل میں لفظ نہیں ہے، اوریجنل زبان میں یہ لفظ نہیں ہے. اوریجنل زبان میں لفظ ہے اپاسٹولاس اپاسٹیلو. اس کا مطلب ہے مسیح کی خوشخبری دے کر بھیجنا. یہ اس کا مطلب ہے. یہ اسلام کے نظریہ رسول سے قطعاً ڈفرینٹ ہے، کوئی میل نہیں کھاتا. تو اس لیے میں تو کہتا ہوں کہ ہمیں رسول کی بجائے مشنری کا لفظ استعمال کرنا چاہیے، وہ بہت قریب ہے اس کے. تو دیکھیں مسیح جب آیا پانی دے دیجیے، تو چونکہ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ کفارے کا کام ہو گیا اور مشن کمپلیٹ کیا جائے، اقوام عالم میں اس پیغام کو، اس خوشخبری کو پہنچایا جائے، تو خدا نے پہلے سے حالات بھی اس کے مطابق کر دیے تھے. یونانی زبان اس وقت انٹرنیشنل زبان بن چکی تھی. ثبوت کے طور پر پاکستان کے اندر بھی، ہندوستان کے اندر یہ زبان بولی جاتی تھی. پنجابی کا تھڑا یہ ٹیراس یا ٹیرس سے نکلا ہے. اردو کا لفظ بار وزن باراس سے نکلا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اس علاقے میں یونانی زبان بولی جاتی تھی. اس وقت کی یہ انٹرنیشنل زبان تھی، تاکہ جب انجیل لکھی بھی یونانی زبان میں گئی ہے تاکہ اس کو پھیلایا جا سکے، لوگ اس کو سمجھ. عبرانی زبان ایک مخصوص قوم تھی جو بولتی تھی، سارے نہیں بولتے تھے. رومیوں نے اس وقت 80,000 کلومیٹر کا جال بچھا دیا تھا. یہ بھی میں سمجھتا ہوں خدائی انتظام تھا تاکہ آمد و رفت ہو سکے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جایا جا سکے اور انجیل پھیلائی جا سکے. اور یہ جو روڈ بنائی تھی، ہارڈ سرفیس روڈز انہوں نے بنا دی تھی. اچھا، پھر یہ جو علاقہ تھا جہاں مسیح یسوع نے صلیبی موت گوارا کی، کفارے کا کام کیا، نجات کی تکمیل کی، یہ سینٹر آف دا ارتھ ہے. حزقیل 5:5 آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ویسے بھی سائنٹیفکلی بھی یہ سینٹر آف دا ارتھ ہے، خشک حصے کا سینٹر ہے یہ. اس علاقے کو 3 بر اعظم لگتے ہیں، بر اعظم ایشیا، بر اعظم یورپ اور بر اعظم افریقہ. تینوں اس کو لگتے تھے، تو آسان تھا کہ انجیل آپ فوراً پھیلا سکتے ہیں. پھر جو 66 کتابیں ہیں جو خدا نے، یعنی اس کائنات کے خالق اور مالک نے لکھوائی ہیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ کرتی ہیں، ویری مچ کنسسٹنٹ. جو منصوبہ میں نے بیان کیا، جس کو حکیم صاحب نے ٹچ کیا لیکن وہ اپنے طریقے سے بتا رہے تھے، یہ ساری کی ساری کتابیں اس منصوبے کے اندر 100% فٹ ہیں، ایک دوسرے سے کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جب ہم قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو قرآن مجید انجیل کے ساتھ اور کرسچن مشن کے ساتھ میل نہیں کھاتا. نمبر 1 کہ جس انجیل کو ہم مانتے ہیں آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، فرق ہو گیا. پھر انجیل میں آپ نے یسوع مسیح پر ایمان لانا، آپ کہتے ہیں جی ہم ایمان لاتے ہیں لیکن ہم صرف ایک رسول اور نبی مانتے ہیں، تو ڈفرنس. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں ڈفرنس. پیش گوئیاں جو بائبل کی ہیں 400 کے قریب تقریباً مسیح یسوع پر آ کر منطبق ہوتی ہیں. تو ایک تو بات یہ ہے کہ چند پیش گوئیاں میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ یہ یسوع مسیح کی ذات پر آ کر منطبق ہو رہی ہیں. جینسس 3 باب کی 15ویں آیت، ہی وڈ بی ہیومن بارن آف اے وومن، کہ وہ عورت سے پیدا ہوگا. اچھا، پھر
یہ یسایہ 11 پہلی 10 آیات, ہی وڈ بی ڈسینڈنٹ آف جیسی, یسی کے قبیلے سے وہ ہوگا. اور یسایہ 11:1 ہی وڈ بی ڈسینڈنٹس آف جیسی سن کنگ ڈیوڈ. پھر دانیل 9:25 ہی وڈ اپیئر آفٹر دا ری بلڈنگ آف یروشلم. ایسا ہی ہوا کہ یروشلم تباہ ہوا, جب اس کو ری بلڈ کر دیا گیا تو یسوع مسیح وہاں پر آ گیا. اور دانیل اسی طرح میکا 5:2 ہی وڈ بی بارن ان بیتھ لہم, اس علاقے کا ذکر کر دیا گیا کہ وہ اس علاقے میں پیدا ہوگا. یسایہ 7:13-14 آئزایہ فور شیڈوڈ دا ورجن برتھ آف جیزس, کہ اس نے مسیح کی کنواری عورت سے پیدائش کا بھی ذکر پہلے سے کر دیا تھا کہ وہ آپ تم کو ایک نشان بخشے گا. اور اسی طرح آئزایہ 40 باب 3-4 آیت ہی وڈ بی پریسیڈڈ بائی اے فور رنر, کہ یوحنا اسباغی اس سے پہلے فور رنر کے طور پر آئے گا, اور وہ آیا, ہم نے اس کو دیکھا. اور زبور 78 کی پہلی 2 آیات ہی وڈ ٹیچ ان پیریبلس, وہ تمثیلوں میں باتیں کرے گا, اور جس قدر یسوع مسیح نے تمثیلوں میں باتیں کی ہیں کسی اور نے نہیں کی. ڈیوٹرانومی 18 اس کی 15ویں-18ویں آیت, جو حوالہ آپ نے ذکر بھی کر دیا, اس میں بھی لکھا کہ موسیٰ کی مانند ایک نبی وہ مسیح یسوع پر جا کے منطبق ہوتا ہے. اور زبور 2 کی پہلی 12 آیات ہی وڈ بی کالڈ گاڈ سن, کہ اس کو خدا کا بیٹا کہا جائے گا. اور اسی طرح زکریا 9:9 کہ وہ گدھے پر سوار ہو کر یروشلم میں داخل ہوگا. زبور 41 میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح کو اس کا کوئی شاگرد دھوکہ دے گا. اور یسایہ 53 باب میں لکھا ہی وڈ بی ریجیکٹڈ, کہ اس کو لوگ ریجیکٹ کر دیں گے, رد کر دیں گے. وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ وہ خوبصورت نہیں تھا, وہ حقیر و مردود تھا, وہ خوبصورت تھا. اچھا, تو اس کو رد کیا گیا, اس کو سلیب دیا گیا اس وجہ سے. تو باقی میری بات سنیں, ہماری نجات مسیح کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ آپ نے اندازہ لگا لیا کہ وہ, ہم نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ خوبصورتی کی وجہ سے ہمیں نجات ملے گی, نہیں. بہرحال آپ نے جو نقشہ پیش کیا وہ مسیح یسوع کی صلیبی موت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا. اچھا, زبور 22 کے اندر, صرف 22 زبور کے اندر 16 پیش گوئیاں ہیں جو مسیح کی صلیبی موت پر منطبق ہوتی ہیں. نیو ٹیسٹامنٹ میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے ہاتھ چھیدے گئے, لیکن 22 زبور میں لکھا اس کے پاؤں بھی چھیدے گئے. تو زبور 50 کی 6-7 ہی وڈ بی بیٹن اینڈ اسپیٹ اپون, کہ اس کو ماریں گے اور اس پر تھوکیں گے. اور یہ بھی پیش گوئی پوری ہوئی آگے. زبور 35 کی 19 ہی وڈ بی ہیٹڈ وداؤٹ ریزن, بغیر کسی وجہ کے لوگ اس سے عداوت رکھیں گے, نفرت کریں گے. زبور 22 کی 15 کہ اس کو شدید پیاس لگے گی. اور 22 کی ہاں جی, اور زبور 22 کی 17-18 ہی وڈ بی اسٹرپڈ آف ہز کلوتھنگ, اس کے کپڑے پھاڑ دیے جائیں گے یا اتار دیے جائیں گے. 22 کی 18 میں پھر لکھا ہے کہ اس کے کپڑوں پر کرا ڈالا جائے گا. اور دانیل 9:24 میں ہی وڈ برنگ این اینڈ ٹو سن, گناہ کا خاتمہ کرے گا. خاتمے سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان مسیح کو قبول کر کے توبہ کرے گناہ سے تو اس کی مرضی ہے, لیکن اگر کوئی ہٹ درمی کرے, لیکن علاج کر دیا یسوع مسیح نے گناہ کا. اور زبور 16 میں لکھا ہے کہ گاڈز انائنٹڈ ون ناٹ سی ڈکے, کہ اس کے بدن کو, اس کا بدن خراب نہیں ہوگا, گلے گا نہیں. اور زکریا 10:4 ہی وڈ بی دا کارنر اسٹون, کہ کونے کے سرے کا پتھر, جس پتھر کو معماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ہو گیا. آج بھی 4 ارب لوگ اس کو مان رہے ہیں. اور زبور 118 کی 22 دا ریجیکٹ اسٹون وڈ بیکم دا کارنر اسٹون. ہاں جی, یہ متی 21ویں باب کی 42 اور 43 آیت میں لکھا ہے کہ جس کو معماروں نے رد کیا تھا ہی بیکیم کارنر اسٹون. تو یہ تو مسیح کی ذات پہ منطبق ہو گیا تھا. تو چلو یہ ریبٹل کی بجائے ابھی میں نے آپ کا جواب دے دیا. زبور 16:8-11 کنگ ڈیوڈ پروفیسائزڈ اباؤٹ ریزریکشن, کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھے گا, اس کے بارے میں پہلے سے پیش گوئی موجود ہے. یسایہ 49 کی 6 ہی وڈ برنگ سلویشن ٹو دا اینڈز آف دا ارتھ,
پوری دنیا کے لیے وہ نجات کا باعث بنے گا. ٹائم کا بتا دیں جی 10 منٹ 40 منٹ میں 10 منٹ. ٹھیک ہے کوئی بات دیکھ لیں گے, 50 والا بھی دیکھ لیں گے ضرورت پڑی تو. یہ جو نجات کا منصوبہ اور خدا کا ڈیوائن پلان میں نے آپ کو بتایا ہے, اس میں بھائی کیا کہتے ہیں کہ یاد رکھیں کہ یہ پیشگوئیاں یہ مسیح کی ذات پر منطبق ہوتی ہیں, کسی اور شخصیت پر نہیں, تقریباً 400 کے قریب. اور میں آپ کو بیبیلونین تالمود کا حوالہ دیتا چاہوں. آل دا پروفٹس آل آف دیم ڈڈ ناٹ پروفیسائی ایکسیپٹ دا ڈیز آف دا مسایا. بیبیلونین تالمود سنہیڈرن 99a کہ ساری پیشگوئیاں صرف مسایا پر منطبق ہوتی ہیں, کسی اور پر نہیں. اور یہ نبوت عالمگیر ہے, نبوت عالمگیر نہیں ہے, گاسپل عالمگیر ہے کہ خدا کے اس منصوبے کے مطابق اقوام عالم کو خدا کے اس منصوبے میں شامل کرنا ہے, نہ کہ ہر قوم کے اندر ایک رسول کی گنجائش ہے. یہ اس کے مطابق گنجائش نہیں. تو پھر میں حیران ہوں کہ جب گنجائش نہیں ہے تو پھر آپ کیسے یہ دعویٰ لے کے آگے کہ آپ نے رسول اسلام کے متعلق بائبل سے پیشگوئیاں تلاش کرنی. بائبل کہتی ہے کہ کسی اور نبی کے آنے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے. اور ایک اور بات, مجھے نہیں پتا آپ نے کیوں ایسا کیا بغیر سوچے سمجھے. قرآن مجید میں سورہ الاعراف اس کی 157 آیت میں لکھا ہے, حضور کا اپنا بیان ہے کہ میرے بارے میں توریت اور انجیل میں وہ لکھا ہوا پاتے ہیں. انہوں نے توریت اور انجیل کا بتا دیا, آپ نے غزل والغزلات کا بھی حوالہ دے دیا, آپ نے جناب زبور کا بھی حوالہ دے دیا, آپ نے مکاشفہ کا بھی حوالہ دے دیا کہ ابھی مکاشفہ کا نہیں دیا شاید. بہرحال آپ نے ان 2 کتابوں کے علاوہ حوالے دیے ہیں جو خلاف اسلام. اور مجھے نہیں پتا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ رسول اسلام سے بڑھ کر آپ کے پاس نالج ہے کہ آپ ایسا کر رہے ہیں. انہوں نے 2 کا نام دیا, پڑھ دو یا پتہ ہی ہوگا. ٹھیک ہے, دراصل آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ہمارا 4 کتابوں پر ایمان, کہ قرآن اور انجیل, توریت اور زبور. آپ ان پہلی 3 کتابوں کو بھائی سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ آپ سملیرٹی تلاش کرتے ہیں جی کہ ہماری اور ان کی بڑی سملیرٹی ہے. اور سملیرٹی کیا بتاتے ہیں کہ ادھر ابراہیم کا نام ہے, ادھر بھی ابراہیم کا نام ہے, ادھر اسماعیل کا نام ہے, ادھر بھی اسماعیل کا نام ہے, ادھر بی بی ہاجرہ کا نام ہے, ادھر بھی بی بی ہاجرہ کا نام ہے, وغیرہ وغیرہ. یہ سملیرٹی میں آپ کو بتاؤں کہ میں آپ کو 5000 کا نوٹ دوں, ایک اصل ہو اور ایک نقل ہو, آپ ان کو غور سے دیکھ لے گا, آپ کو ایسا لگے گا کہ 100% سیم. وہ جو جعلی نوٹ ہے اس کے اندر صرف 0.001% ڈفرینس ہوتا ہے, سملر ہے. تو اس طرح سملر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی سملر ہے. سم ٹائم سم تھنگ سیمس ٹو بی سملر. آپ سمجھ گئے میری بات. تو اس لیے اس طریقے سے بائبل کو سپرنگ بورڈ کے طور پر استعمال کر کے پیشگوئیاں نکالنا, یہ اچھا. دوسری بات کہ جب آپ کہتے ہیں کہ کتاب ناقابل اعتبار ہے, بدلی ہوئی کتاب ہے, تو اس کی پیشگوئیاں کیسے قابل اعتبار ہوگی؟ وہ ساری کی ساری, یا تو کہتے ہیں نا جی جو پیشگوئیاں بھی ہم نے نکالی ہیں 15-16, ان میں سے کچھ ناقابل اعتبار ہیں, وہ ساری قابل اعتبار ہیں. یہ معمہ ہماری سمجھ میں نہیں آیا. چلیں, اگر پیشگوئیوں کی بات تھی تو دیکھیں یہ القصائص الکبریٰ دے جو قرآن اسلام نے بتایا نبوت کی نشانیاں. سنیں جی غور سے سنیں, پھر میرا ٹائم چلا جائے گا. القصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ 128, مہر نبوت کا ذکر. اس میں لکھا کہ حضور کے دونوں شانوں کے درمیان چکور کے انڈے کی مانند مہر نبوت کو دیکھا. اور دوسری جو روایت یا جو بھی ہے, مسلم کی حدیث بھی ہے, ترمذی کی بھی ہے, کہ کبوتر کے انڈے کے برابر تھی
ये मोहर नबूवत थी। और तीसरी रवायत के मुताबिक मस्सों की मानत थी, और फिर अगली रवायत के अंदर कबूतर के अंडे की मानत, फिर बुलंद गोश्त की मानत, फिर कबूतर के अंडे की मानत, और एक जगह लिखा है कि जनाब सेब की मानत थी, और एक जगह लिखा है कि बहुत से बालों का गुच्छा था। एनीवे, ये अल-क़साइसुल कुबरा, अगर ये इतनी ज़बरदस्त निशानी थी नबूवत की, आप बाइबल से ये वाली निकाल के दिखा देते, ज़रा हमारे लिए आसान हो जाता। और फिर देखें सूरह जिन और सूरह अहकाफ या 46 नंबर सूरह उसकी 30वीं आयत, दोनों जगह लिखा है कि जिन्हों ने इस्लाम कबूल किया मुसलमान हो गए। एक जगह लिखा कि उन्होंने तस्दीक भी कर दी कुरान मजीद की, बल्कि जिन्हों ने वो भी आपकी तरह जज्बाती इतने हो गए कि उन्होंने साबका किताबों की भी तस्दीक कर दी थी। तो कहीं ये हवाला ही मुझे दिखा देते, ये देखो जी जिन्नों का भी बाइबल में जिक्र है, बाइबल में जिक्र नहीं है। जब तक दोनों चीज़ें मैच ना करें आप नहीं कह सकते। हज़रत खदीजा ने जो तरीक़ाकार इख्तियार किया था आपकी नबूवत चेक करने का, पढ़ के सुना देता हूँ। बड़ी किताब जो है दलाइल नबूवत, ये देख लीजिएगा जी, दलाइल नबूवत दारुल शाहिद की लिखी हुई है, उर्दू तर्जुमा मेरे पास है कि कोई लफ्ज़ ना आगे पीछे हो जाए। और लिखा है कि सईदा खदीजा का जब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ुद इत्मीनान करना। सईदा खदीजा ने यह पसंद किया कि जब्राईल अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ुद आजमाइश कर लें। और फिर चुनांचे खदीजा ने रसूल अल्लाह से कहा, जिस चीज़ के बारे में इनको पक्का कर रही थी, जिसमें अल्लाह ने मोहम्मद का अपनी सबूत के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी नबूवत के साथ इकराम किया था, आए मेरे चचाजाद क्या आप ये कर सकते हैं? जब आपका साहिब यानी जब्राईल आपके पास आए तो आप मुझे बतला दें। हजूर ने फरमाया बिल्कुल बता दूंगा। हज़रत खदीजा ने कहा जैसे वो आए तू मुझे बताना। ये गारे हिरा के वाक़े के बाद का मसला है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा के पास, हज़रत खदीजा के पास बैठे थे। अचानक जब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए। आपने उनको देखा और कहा, अये खदीजा ये जब्राईल हैं? हज़रत खदीजा ने पूछा क्या आप इस वक्त इनको देख रहे हैं? हजूर ने फरमाया कि हाँ बिल्कुल देख रहा हूँ। खदीजा ने हजूर से कहा कि आप मेरे दाएं पहलू के साथ बैठ जाएं। हजूर अपनी जगह से हटकर वहाँ बैठ गए। हज़रत खदीजा ने पूछा कि आप अब भी इनको देख रहे हैं? हजूर ने बताया कि हाँ। हज़रत खदीजा ने कहा अच्छा अब आप मेरी गोद में बैठ जाइए। हजूर पलट कर गोद में बैठ गए। हज़रत खदीजा ने पूछा वो अब आपको नज़र आ रहे हैं? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि हाँ नज़र आ रहे हैं। हज़रत खदीजा ने अपना सर नंगा कर लिया और अपना दुपट्टा उतार कर फेंक दिया, जबकि रसूल अल्लाह इनकी गोद में बैठे हुए थे। हज़रत खदीजा ने पूछा क्या अब आप इनको देख रहे हैं? हजूर ने फरमाया कि नहीं अब वो नज़र नहीं आ रहे। हज़रत खदीजा को यकीन आ गया, कहने लगी ये शैतान नहीं ये फरिश्ता है। तो एक औरत की गवाही पे आपने इस्लाम की बिल्डिंग खड़ी कर दी। तो अगर आप बाइबल से दिखा ही रहे थे तो थोड़ी सी मेहनत कर लेते। इस किस्म का वाक़या है जी, उसकी जो उसको चेक किया जाएगा ये तजर्बा होगा जिससे चेक किया जाएगा। ये देखो किताब इस्तिस्ना में लिखा या ज़बूर में लिखा, हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाती। अच्छा फिर अल-क़साइसुल कुबरा जिल्द नंबर 1 सफ़ा 205 मेरे पास मौजूद है। नहीं दिखाए नहीं, इसमें हज़रत मोहम्मद के मुतल्लिक़ एक बुत ने भी गवाही दी है जी। ठीक है मैं पढ़ के सुना देते हैं जी। अल-क़साइसुल कुबरा जलालुद्दीन सयूती मशहूर किताब है और अल्लामा जलालुद्दीन सयूती को छोटा नाम नहीं है।
تو ویسے ایک بندہ جب ذمہ داری سے کہہ دے تو مان لینا چاہیے کہ یہ ایسے نہیں کہتا. اچھا جی، صفحہ نمبر 205 الخصائص الکبریٰ بھائی جلال الدین سیوطی. بت کا بت سے نبوی کی شہادت دینا اور مازن تائی کا ایمان لانا. حشام محمد قلبی سے روایت ہے کہ مجھ سے تی کے مشائخ میں سے ایک شیخ نے حدیث بیان کی، حضرت مان تائی سرزمین امان میں تھا اور اپنے گھرانے کے بتوں کا خدمتگار تھا. اس کا ایک بت تھا جس کا نام ناجس تھا. ایک روز اس بت پر بھینٹ چڑھائی تو بت سے آواز آئی، اے مازن، ایک خبر صادق سنو جس سے تم بے خبر ہو. وہ یہ کہ ایک نبی کی بوسس اور اس پر نزول کلام ہوا ہے، تم ان پر ایمان لا کر اسے ذاب آتش سے بچ سکتے ہو. لمبی ہے، اشارتاً کافی ہے. یہ لے. تو اگر آپ بائبل سے پیش گوئیاں تلاش کر رہے تھے تو اس بت کا بھی ذکر کہیں نکال لیتے کہ یہ دیکھو جی کہ ایک نبی آئے گا اور بت بھی اس کی شہادت دے گا، تو ہمارے لیے ذرا آسان ہو جاتا. اور دوسری بات کہ آپ نے تو آپ کی ساری مہم ابھی تک بتوں کے خلاف چل رہی ہے، پھر آپ شہادت بھی بت سے لے رہے ہیں. یہ اچھا. اور بھی وحی کی کیفیت یہ دکھا دیں جی. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ 40 منٹ ہو چکے. میں ذرا ٹائم اوکے میں جانتا ہوں نا. دیکھیں ویسے تو وحی کی کیفیت بھی کہ اس وقت گھنٹی کی آوازیں آتی تھی کان میں اور بڑی تفصیل لکھی ہوئی ہے، لیکن اسی پہ اتفاق کرتا ہوں. کتاب وہی ہے الخصائص الکبریٰ. دیکھیں جی، نزول وحی کی کیفیات، کتاب الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 علامہ جلال الدین سیوطی، صفحہ نمبر 234. کیمرے کے لیے بول رہا ہوں نا. پہلی جو روایت یا حدیث جو ہے وہ ہے مکھیوں کی آواز آتی تھی. حضرت عمر سے روایت ہے کہ پوری پڑھ رہا ہوں. حضرت عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم پر جب وحی نازل ہوئی تو ہم شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی مانند آواز سنا کرتے تھے. اس میں اتنا ہی ہے جتنا اس میں اتنا ہی. یہ دیکھ ہاں اس نے نام لکھ دیے ابو نعیم، احمد، ترمذی، حاکم، بیہقی. یہ آپ کا اعتراض میرے پہ نہیں جاتا، یہ آپ کا جلال الدین سیوطی پہ جاتا ہے کہ اتنے بڑے اسکالر ہیں، ان کو چاہیے تھا. ہو سکتا وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اسکالرس کے لیے تو اشارہ ہی کافی ہے. ویسے میرا خیال ہے کہ یہ بخاری کے اندر بھی یہ والی حدیث موجود ہے. نہیں میرے پاس ابھی ریفرنس نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اچھا سنیں. نمبر 2 ان کی چلے جی بخاری والی بھی آ گئی ہے، یہ بخاری اور مسلم دونوں میں. فرمایا میرے پاس کبھی گھنٹی کی سی آواز آتی ہے اور یہ کیفیت مجھ پر بہت سخت گزرتی ہے اور اس میں پیشانی سے پسینہ بہتا ہے. بخاری اور مسلم یہ والی. اس میں میرا خیال ہے کہ کمپلیٹ نہیں لکھی، جسٹ ان کا لکھا ہے. اور پھر ابن سعد کی روایت اس نے بیان کی ہے کہ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم فرماتے تھے کہ میرے پاس وہی 2 طرح سے آتی ہے، ایک فرشتے کے ذریعے، دوسرا آواز کے ذریعے جو مثل گھنٹے کی آواز کی ہوتی ہے، مگر یہ صورت مجھ پر بہت گراں گزرتی ہے. اور چوتھی بات کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم نزول وحی کے وقت بہت بوجھ محسوس کیا کرتے تھے. اور پھر ایک اور روایت احمد کی، حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے رنگ سے لوگ پہچان لیتے. اور چھٹی روایت بتا رہا ہوں یہ ابو نعیم سے کہ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم پر جب وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ انور اور جسم مقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا. کافی ہیں یہ ساری پڑھوں؟
کافی اشارہ کافی ہے. میں نے تو یہ میں نے 35 45. اچھا میں یہ عرض کر رہا تھا کہ خدا کا جو منصوبہ ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا. اس منصوبے کے مطابق اور بائبل کی 66 کتابوں کے مطابق ان کی کنسسٹنسی کے مطابق یہ جواز نہیں بنتا کہ 600 سال بعد کسی اور نبی کی گنجائش نکالی جا سکے. اس لیے جو پیشگوئیاں آپ نے بیان کی ہے وہ آپ کی اپنی ذاتی تشریح, آپ کا اپنا پرسنل سیٹسفیکشن ہو سکتا ہے, لیکن یہ خدا کے منصوبے کے ساتھ کسی طرح میچ نہیں کرتا. گاڈ بلیس یو. مجھے بھی چائے پی لینے دیں, 5 منٹ روک. نہیں وہ پھر میں سنوں گا نا. چائے 5 منٹ چائے پی کے پورے کریں گے.